السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين إلى يوم الدين. الحمد للہ آج 6 اگست 2023 کو سنڈے کے دن بمطابق 18 محرم الحرام 1445 ہجری میں آج ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 106 منعقد ہونے جا رہا ہے. آپ کے یہ سوالات ریئل ٹائم پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں. انشاءاللہ میں انہیں بعد میں ڈسکس کروں گا. پہلے کرنٹ افیئر کے طور پر ایک ایشو جو آلموسٹ 1 مہینے سے پاکستان کے مین میڈیا کی نیوز کے اندر ہے اور انسانیت کا درد رکھنے والے جتنے صحافی ہیں انہوں نے اس ایشو کو گرم رکھا ہوا ہے جب تک کہ اس میں سے کوئی رزلٹ نکل نہ آئے. وہ پاکستان کے کیپٹل سٹی اسلام آباد میں ایک سول جج ہیں جو اس وقت بھی جج ہیں. ان کے گھر میں جو ڈومیسٹک وائلنس والا ایشو ہوا ہے، چھوٹی بچی ایک ملازمہ رکھی ہوئی تھی انہوں نے، آلموسٹ اس کی 13-14 سال عمر تھی، رضوانہ نام کی. وہ مظلوم بچی غریب ماں باپ کی بچی تھی اور اسلام آباد میں اس طرح آپ کو گھر میں کام کرنے والے بچے نظر آتے ہیں. اگرچہ انہی عدالتوں نے باقاعدہ رولز اور ریگولیشنز پاس کیے ہوئے ہیں کہ چھوٹے بچے گھروں میں ملازمت نہیں کریں گے، قانون موجود ہے. اس کے اوپر یہی لوگ ہمیں بھاشن بھی دیتے ہیں کہ گھروں کے اندر چھوٹے بچوں کو یا دکانوں کے اوپر ملازمین نہ رکھا جائے بلکہ ان کی تعلیم فری کی جائے. اور یہی لوگ جو لوگوں کو انصاف دینے والے ہیں، جب ان کے گھر سے اس طرح کی رپورٹ نکلی ہے تو میرا خیال ہے پاکستان کی پوری عدلیہ کے لیے ایک شرمناک چیز ہے. میں حیران ہوں کہ ہمارے ججز جو لوگوں کو یہ درس دیا کرتے تھے کہ انسانیت کا درد ہونا چاہیے اور آپ لوگوں کے حقوق کا خیال رکھیں، قانون کی پاسداری ہو، وہ سارے کے سارے لوگ بالکل اس مسئلے میں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. وہ وکلا جو چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر ہنگامہ کھڑا کر دیتے تھے، الٹا اس وائلنس کے اوپر اس جج اور اس کی بیوی کو نہ صرف پری ریسٹ بیل انہوں نے لے کے دی ہوئی ہے بلکہ اپنی ایک حفاظتی حصار کے اندر اسے لے کے آتے ہیں اور پھر نکال دیتے ہیں. جتنے بھی لوگ ہمارے اس ملک کے اندر قانون کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، آپ ان لوگوں کو دیکھیں، میڈیا کے اوپر آ کے لوگوں کو درس دے رہے ہوتے ہیں اس حوالے سے. اور پریکٹیکلی جب ان کے گھر کے اندر کوئی جرم نکلتا ہے، خواہ وکلاء کے اندر نکل رہا ہو خواہ جوڈیشری کے اندر، تو یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کے اپنے بڑوں کے مفادات کی حفاظت کے لیے منظر عام پہ آ جاتے ہیں. چونکہ میں بھی جوڈیشری کے معاملات سے کافی دفعہ گزرا ہوں. اب وہ جو جج کی بیوی ہے جو مجرمہ بتائی جا رہی ہے، حالانکہ وہ جج بھی مجرم ہے کہ اس کے گھر کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا تھا، وہ اپنی ڈیوٹی اسی طریقے سے پوری کر رہا ہے. اس کے کان پہ جوں تک نہیں رینگی، الٹا وہ اپنی وائف کو پہلے پری اریسٹ بیل دلوائی انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے، اور اس کے بعد وہ حفاظتی تحویل میں اسے لے کے جاتے ہیں. اور جو جج پری اریسٹ بیل دیتا ہے وہ ساتھ پابند کرتا ہے، اس کاغذ کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے فوراً تفتیش کا حصہ بننا ہے. جو انویسٹیگیشن ہوگی، جو رسپیکٹو تھانہ ہے، آپ نے جا کے فوراً رپورٹ کرنی ہے. آپ دیکھیں 15 دن گزر چکے ہیں، ایک بار یعنی بیل دوبارہ رینیو ہو چکی ہے اور وہ عورت جا کے تفتیش کا حصہ نہیں بنی. یعنی بدماشی کا لیول، آپ غنڈہ گردی کا لیول ان لوگوں کا دیکھیں. اور جوڈیشری سے ہمیں تو کوئی آواز سنائی نہیں دی. جتنے چیف جسٹس حضرات ہیں، یہ لوگ اپنے پولیٹیکل لیڈرز کی محبت کے اندر تو از خود نوٹسز لیتے ہیں، لیکن عوام کی محبت کے اندر کوئی بھی شخص از خود نوٹس لینے کے لیے، سو موٹو لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اب آپ یہ بھی نہ سمجھیں کہ ان لوگوں کو پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. ان لوگوں کا ٹیمپرامنٹ اتنا ہے کہ میڈیا میں کوئی بات چلتی ہے تو اگلے دن جو ان کی عدالت لگتی ہے نا، اس میں باتوں ہی باتوں میں یہ میڈیا کی نیوز کو ریبٹل کر رہے ہوتے ہیں ہمارے جو جج حضرات ہیں. حالانکہ ان کا کوئی کام نہیں ہے کہ یہ میڈیا دیکھیں، اخبارات پڑھیں یا متاثر ہوں اس طرح کی چیزوں سے. یہ خود اپنا جو عہد کیا ہوا نا اس کو توڑ رہے ہوتے ہیں. اس لیے میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ جتنے ججز ہیں نا، ان کے لیے غاروں کے اندر بلڈنگز بنانی چاہیے
جہاں ان تک میڈیا کی کوئی رسائی نہ ہو. ہر طرح کی فیسلٹی ان کو دیں تاکہ یہ لوگ اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ نہ کریں بلکہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں. ضمیر کے مطابق تو ہوتا ہے جس کی جو ایفیلیشن ہوتی ہے وہ وہی کچھ کرتا ہے. اور اب دیکھ لیں آپ, کسی کا کوئی بیان نہیں آیا, کوئی وکلاء تنظیمیں سامنے نہیں آئی ہیں, حالانکہ یہ سارے وکلاء کبھی عمران خان صاحب کی محبت میں, کبھی نواز شریف صاحب کی محبت میں, کبھی زرداری صاحب کی محبت میں سڑکوں کے اوپر ٹھڈے کھاتے ذلیل ہوتے آپ کو نظر آتے ہیں, لیکن عوام کے لیے کوئی بھی کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میں ان سارے کے سارے لوگوں کو اس حوالے سے مجرم سمجھتا ہوں. یہ سب کے سب لوگ ظالم ہیں, خواہ جوڈیشری میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یا ان کے سپورٹو وکلاء ہیں, یہ سب کے سب لوگ اس معاملے میں پہلے نمبر کے اوپر مجرم ہیں, کیونکہ یہ ان کے گھر کی صفائی کا معاملہ تھا. اتنا بڑا ظلم ہوا ہے اور روزانہ خبر بھی چل رہی ہے. وہ بچی زندگی موت کی کشمکش میں ہے, وہ بڑی مشکل سے ریکوری کی طرف جا رہی ہے, ابھی بھی کوئی چانسز نہیں ہے. اور آپ دیکھیں ظلم کی انتہا, اس کی ہڈی پسلی انہوں نے توڑی اور وہ اس کو بینڈیج بھی نہیں کروایا. وہ بیچاری کی ہڈیاں ٹیڑھی جڑ گئی ہیں. سر میں جو زخم تھا اس میں کیڑے پڑ گئے اور اس کی وجہ سے پورے جسم کے اندر تعفن پھیل گیا. اس کے آپ دیکھیں چہرے کے اوپر, باقی جسم کے اوپر کس طرح نشانات, یعنی جس کی اپنی اولاد ہے وہ دیکھ کے تو تڑپ اٹھتا ہے. یہ جانور ہیں یہ لوگ اوپر جو بیٹھے ہوئے. تو سب سے بڑے مجرم اس میں وہ لوگ ہیں کہ جو اس ادارے کے کسٹوڈین ہے, جوڈیشری کے چیف جسٹس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے پہلے مجرم ہے. اس کے بعد پرائم منسٹر, جن لوگوں کو صرف شیروانیاں پہننے کا شوق ہوتا ہے, اور اس کے بعد آرمی چیف بھی اس میں انوالو ہے. ان کا بھی یہ کام ہے کہ اس معاملے کا نوٹس لیں. دوسری طرف ان لوگوں کے اداروں کے بارے میں کوئی بات کر دیں تو کبھی جو ہے وہ غداری کا فتویٰ لگ جاتا ہے, کبھی توہین مذہب کا الزام لگا کے اپنا غصہ نکالتے ہیں, لیکن عوام کے لیے تو کوئی بھی کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی لیے دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعنت اللہ علی الظالمین, ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے. لعنت کا مطلب آپ کو پتا ہے کیا؟ اللہ کی رحمت سے دور. جب آپ کسی کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہاں تک فرمایا کہ تم نے عدل و انصاف کے لیے کھڑے ہونا ہے, خواہ تمہیں اپنے خلاف گواہی دینی پڑ جائے, اپنے قریبی رشتہ داروں کے خلاف گواہی دینی پڑ جائے, تم نے انصاف کے لیے کھڑے ہونا ہے. یہ مسلمان کی پہچان ہے. بخاری اور مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے, تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر نبی الاسلام نے اسے کھولا کہ حکمران اپنی رعایا کے اوپر نگہبان ہے, اگر اس نے انصاف نہ کیا تو اس سے پوچھا جائے گا. ایک خامند اپنی بیوی اور بچوں کے اوپر نگہبان ہے, ایک عورت اپنے خامند کے مال اور اس کے بچوں کے اوپر نگہبان ہے. بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ بدترین گڈریا وہ ہے, جس طرح گڈریا ہوتا ہے نا بھیڑوں کو سنبھالنے کے لیے, بدترین گڈریا وہ ہے جو کسی قوم کا حکمران ہو, اگر اس نے انصاف نہ کیا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. جی, ان لوگوں کو صرف فیسلٹیز اویل کرنے کا شوق ہوتا ہے. انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ جتنی بڑی پوسٹوں پہ بیٹھنے والے لوگ ہیں, انہوں نے اپنے اوپر جہنم واجب کروا لی ہوئی ہے. اگر یہ گمنامی کی زندگی مر جاتے ہیں نا کسی فٹ پاتھ کے اوپر تو شاید ان کے کو بچنے کے چانسز تھے. جو لیڈرشپ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور اگر وہ انصاف نہیں کر رہا اور اس کے نیچے لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو اس نے اپنے اوپر جہنم پکی کروا لی ہے. ہاں, اگر انصاف کرتا ہے تو وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا قیامت کے دن, جب کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. ان میں سے پہلے نمبر پہ وہ شخص ہے جو عادل حکمران ہے. وہ پھر فضیلت اپنی جگہ ہے, لیکن یہ فضائل تبھی حاصل ہوں گے جب اپنے معاملات کو آپ صحیح طریقے سے لے کے چلیں گے. اور اس میں آپ صرف بڑوں کو, حکمرانوں کو سنگل آؤٹ نہ کریں, ہر مسلمان کے لیے ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے, مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں, تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے. کیا یہ لوگ پسند کریں گے کہ ان کے بچوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہو جو دوسروں کے بچوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں, یہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور گونگے شیطان بنے رہتے ہیں؟ ہمارا دین تو ہمیں یہ سکھاتا تھا کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. نبی الاسلام نے یعنی اس میں فرمایا کہ باہمی اخوت, محبت اور بھائی چارے میں ایک جسم کی مانند ہے. اور مسلم میں تو یہاں تک الفاظ ہیں کہ اگر آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کر کے رات جاگ کے کاٹتا ہے. یہ حالت ہونی چاہیے ایک مسلمان کی. اور یہاں مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ اسی لیے صحیح بخاری میں حدیث ہے, جس نے کسی بندے کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ کسی بھی اعتبار سے حقوق العباد کا کرنا ہے وہ دنیا میں کر لے, کیونکہ آخرت میں پھر نیکیاں دینی پڑیں گی. ہاں, اور اس کو سپورٹو وہ جو مسلم کی حدیث ہے وہ اتنی رکت انگیز حدیث ہے, میں جتنی دفعہ اسے بیان کرتا ہوں کانپ اٹھتا ہوں. صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا, جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم تو مفلس اور غریب اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا کوئی
मालो मता ना हो, दिरहम और दीनार ना हो, कोई दौलत ना हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का मुफलिस वो है कि जो क़यामत वाले दिन इस हाल में आया कि उसके नामा अमाल में पहाड़ों के बराबर नमाज, रोजा, हज, ज़कात की नेकियां होंगी। यानी ये सारे मजहबी किस्म के लोग, लेकिन इस हाल में आया कि दुनिया में किसी को गाली दी, किसी को मारा पीटा, किसी का खून बहाया, किसी को ज़हनी टेंशन दी। वो सारे के सारे हुकूकुल इबाद के मामलात नबी इस्लाम ने गिनवाए। फरमाया कि सब के सब लोग फिर क़यामत वाले दिन अल्लाह के हुजूर इंसाफ के लिए जब हाजिर होंगे तो अल्लाह ताला उनसे कहेगा कि आज तो इसके पास कुछ नहीं है, इसकी नेकियों में से लेके जाओ। जिस कदर इसने दुनिया में तकलीफ दी थी ना, उस एतबार से इसकी नेकियां लो। हत्ता कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसका नाम अमाल खाली हो जाएगा। हाँ जी, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, जिसके ऊपर ये लोग अतराते हैं, हराम खोरियां करते हैं, मिलावट वाला माल बेचते हैं, और रमजान शरीफ में खाना काबा शरीफ के सहन में मस्जिद नबी के अंदर इत्तिकाफ की पहले बुकिंग करवाई हुई होती है। लानत है तुम्हारे रोजों और नमाजों के ऊपर अगर तुम हराम खोरियां कर रहे हो, तो धोखा दे रहे हो। फिर नबी अलैहि फरमाते हैं कि उसकी नेकियां खाली हो जाएंगी। अभी भी कुछ लोग बाकी होंगे जिन्होंने बदला लेना होगा, तो अल्लाह ताला फरमाएगा अब तो ये खत्म हो गया, आप इस तरह करो कि तुम्हारे गुनाह इसके नामे माल में डाले जाएंगे। सरकार ये सही मुस्लिम शरीफ है, मौलाना शरीफ नहीं है। और फिर उसे औंधा मुंह करके जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। बोले आउज़ु बिल्लाहि ताला, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, आमीन। तो ये इस्लाम की तालीमात सिर्फ हमारी किताबों में लिखी रह गई, प्रैक्टिकली ना हमें बताने वालों ने अमल किया, और ना वो पब्लिक जो इश्क़ रसूल के नारे लगाने वाली थी उसने अमल किया। हाँ, आपने प्रैक्टिकली इंसानियत की कदर देखनी है तो उन मुल्कों में देखें जिन्हें आप काफिर मुल्क कहते हैं, वहां तो जानवरों की भी कदर है। जन्नत फिर भी तुसी जाना है, पता लग जाएगा कितने जानते हो तुसी। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त हमारे बड़ों की जिम्मेदारी है कि इसे एक एग्जाम्पल सेट करें ताकि आंदा के लिए किसी को जुर्रत ना हो। अवाम के लिए भी कोई सेंसिटिव हो ना। हर कोई अपने इदारे के लिए सेंसिटिव नजर आता है आपको, लेकिन अवाम के लिए कोई सेंसिटिव नजर नहीं आएगा आपको। और सजा तो फिर आपको पता है सूरतुल माइदा में इस तरह के जो जुर्म करने वालों के लिए क्या आई है। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के लिए भी ये चीज तय की थी और इस उम्मत में भी, कि जान के बदले जान, आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक, कान के बदले कान, दांत के बदले दांत, यानी ये हर एक चीज के बदले उसकी वो चीज तोड़ी जाएगी। और फिर अल्लाह ताला ने साथ इसके कंक्लूड किया ये बात करते हुए कि हर जख्म के बदले उसी लेवल का जख्म उसका बदला है दुनिया में। हाँ, यानी अब जितनी हड्डी पसलियां उस बच्ची रिजवाना की तोड़ी गई है ना, वो सारी हड्डियां इन दोनों मियां बीवी की टूटनी चाहिए, वो जो जज साहब है और उनकी जो बीवी है, और वो सारे जख्म लगने चाहिए। और जिस तरह उसके जख्म में कीड़े पड़े, इनको भी छोड़ देना चाहिए कि इनके जख्मों में भी कीड़े पड़े। लेकिन एंड रिजल्ट मैं आपको अभी बता देता हूं, वो गरीब लोग हैं बेचारे, पैसे लेके सुलह कर लेंगे। अच्छा, ये जो पैसे लेके सुलह कर लेते हैं ना, और फिर कहते हैं कि जी वो शरीयत ने इख्तियार दिया हुआ है वरसा को, भाई ये उस सूरत में है जब कोई दिल से माफ करे। आपके केसेस में वो जो शाहजेब कत्ल केस हुआ था, पैसे तो उन्होंने भी ले लिए थे क्योंकि उन्होंने कहा कि जो बच गए वो तो बचे ना। इस तरह के जो मामलात होते हैं ना, उसमें फिर स्टेट का काम है कि वो सामने आए और डेटर्स करे ताकि आंदा किसी को जुर्रत ना हो, इंश्योर करे कि सजा मिलेगी। ठीक है, पैसे भी दिलवाएं, इनका इलाज है, पहले पैसे दिलवाएं, उसके बाद उन्हें कहें कि ये तो आपका मामला तय हो गया उस बच्ची और उसके माँ बाप के साथ। हाँ, स्टेट के साथ अभी आपका मामला बाकी है। जो आपने ये वायलेंस की है और इसकी वजह से पूरे मुल्क के अंदर एक जो दहशत की फिजा बन गई है, अब आपके ऊपर भी डेटरस कानून की होनी चाहिए। तो अब आप आए ना, जरा कानून का सामना करें और इन तमाम सजाओं से आपको गुजारा जाए। लेकिन हमारे बड़ों की तवज्जो इस तरफ बिल्कुल होती नहीं है। जब तक ये अपोजिशन में बैठे होते हैं उस वक्त तक आपको इतने लंबे लंबे दर्स देंगे, भाषण देंगे। जैसे हुकूमत में आते हैं फिर अपनी सीट बचाने के चक्कर में हर चीज को ओवरलुक करते चले जाते हैं। फिर जब सीट से निकाले जाते हैं फिर अपोजिशन में आते हैं, फिर ये इंसानी हुकूक की, डेमोक्रेसी की, बेसिक ह्यूमन राइट्स की, सोशल वैल्यूज की बातें करना शुरू कर देते हैं। बस तकरीरें करने के लिए ये लोग जो हैं वो शेर हैं। और वो भी उस सूरत में जब ये निकाले जाते हैं, जब सीट में बैठे होते हैं तो सांप सूंघा होता है इन्हें कि भाई ये जो मामलात हैं ये अब आपने नहीं देखने कि आपके साथ अब आखिरत में क्या होने वाला है, आप किसी को जवाब दे नहीं हो। और इसमें मेरा ख्याल है अवामुन्नास भी मुजरिम है। हमें भी चाहिए कि जिस तरह हम बाज़ मामलात को सोशल मीडिया के ऊपर एक हाइप क्रिएट करते हैं अपने सियासतदानों की मोहब्बत के अंदर और उन्हें मसीहा डिक्लेयर करते हुए, वो काम करने का नहीं है। असल काम करने का ये है कि एक आम आदमी की आवाज़ बने,
صحافیوں کا کام ہے کہ ایک عام آدمی کی آواز بنے، بجائے یہ کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز کا ساتھ دیں. تو اس طرح کے معاملات کے اندر پھر آپ ذرا نظر رکھا کریں کون سے لوگ ہیں کہ جو واقعی اپ رائٹ لوگ ہیں اور اس طرح کے معاملات کو وہ اٹھاتے رہتے ہیں جب تک کہ کنکلوژن کی طرف نہ پہنچے. میں یعنی آپ کو دعوے سے کہتا ہوں اگر شاہ زیب خانزادہ نے شاہ زیب قتل کیس کو نہ اٹھایا ہوتا تو جتنی وہ تگڑی پارٹی تھی نا وہ کبھی بھی اسے سزا نہیں ہونی تھی. اس نے اس معاملے کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیا. ابھی بھی میں دیکھتا ہوں وہ رات کو اینڈ پہ پھر وہ ایک چھوٹا سا نا جب پروگرام ختم کرنے لگتا ہے نا پھر وہ ایک کیس چلا دیتا ہے اس کا، یہ رضوانہ کیس جو چل رہا ہے. یہ باقی صحافیوں کو بھی چاہیے کہ اس طرح کے معاملات کو گود لے لیں اور روزانہ ڈسکس کریں، اول و آخر جسے کہتے ہیں نا ڈسکس کریں. مین بلٹن کے اندر بار بار اسے ڈسکس کریں، جس طرح میں اب دیکھ رہا ہوں کچھ میڈیا چینلز کر رہے ہیں. بہت اچھی چیز ہے اور یہ میڈیا کی برکات ہے کہ آپ کو یہ چیزیں پتہ چل رہی ہیں، ورنہ آپ کے بڑوں نے تو آپ کو بس اسی کھاتے میں رکھا ہوا تھا کہ فوج کا پالیٹکس میں کردار ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. ہاں، عمران خان صاحب کو جیل جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، نواز شریف صاحب کی سزائیں معاف ہونی چاہیے یا نہیں معاف ہونی چاہیے. بس آپ کو اس طرح کے معاملات کے اندر انہوں نے بیزی رکھا ہوا ہے اور اصل جو معاملات ہیں اس سے نگاہ ہٹائی ہوئی ہے. تو میں نے یہ ضروری سمجھا، میں نے بڑا ٹھنڈا کر کے اس معاملے کو، میں فوراً کوئی ورڈکٹ نہیں دیتا اس لیے کہ بعض اوقات فیک نیوز بھی آ جاتی ہیں. ابھی بھی کچھ نیوز ایسی ہیں جو مارکیٹ میں چل رہی ہیں، لیکن میں ان کے اوپر اس لیے بات نہیں کر رہا کہ جب تک وہ معاملات کلیئر ہو کے سامنے نہیں آتے نا اس وقت تک کوئی ورڈکٹ اختیار کرنا وہ پھر خام خواہ ایک غلط چیز کو فیم دینے والی بات ہوتی ہے. میں اشارتاً بات کروں، وہ انشاءاللہ تعالی جب معاملات میچور ہوں گے تو میں اس کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی ورڈکٹ دوں گا. بہرحال اس معاملے کے اوپر تو اب گورنمنٹ کا کام ہے کہ یہ سزا والا معاملہ کرے، اور دوسری طرف ان کے جب اپنے گھروں کے مسئلے آتے ہیں تو آپ دیکھیں گے فوراً ججوں کو بھی فارغ کر دیتے ہیں، پولیس آفیسرز بھی سسپینڈ ہو جاتے ہیں، کورٹ مارشل بھی ہو جاتے ہیں. جب اپنی ذات کی باری کسی کی آتی پڑے گی، جب ایک عام غریب آدمی کی باری آتی ہے تو صرف یہ آپ کو صرف درس و بیان دینے کے لیے یہ لوگ تیار ہیں اور آپ کو یعنی آخرت اورینٹڈ کریں گے. دنیا میں وہ کہیں گے بھائی دنیا آپ کے لیے اب جہنم ہی ہے، ہاں، اور اپنے لیے دنیا بھی جنت بنائی ہوئی ہے اور آخرت بھی جنت ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. یہ تو جب مریں گے تو لگ پتہ جائے گا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى صلوا علی محمد وآل محمد اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامة محمد اجمعین الى یوم الدین آمین. اللهم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اے اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بیوی بچوں کی، ہمارے رشتہ داروں کی، پوری دنیا کے مسلمانوں کی تمام دینی دنیاوی جسمانی روحانی ظاہری باطنی پریشانیاں تکلیف مصیبتیں دکھ درد بیماریاں دشواریاں دور فرما. جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی ہم تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. خصوص بالخصوص کشمیر، انڈیا، فلسطین، چائنا، یمن، عراق، شام، افغانستان، پاکستان میں جہاں کہیں مسلمان کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما. حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما. حاضرین میں سے جو بیمار ہیں یا ان کے رشتہ دار بیمار ہیں انہیں شفا کلی عطا فرما اور نیک دلی جائز دعاؤں کو قبول و منظور فرما. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین.